آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جانوروں کی بیماریوں کی دواؤں اور دیکھ بھال کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لانے کی خاطر نئی تکنیک کے استعمال پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کوواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے امریکہ کے 3 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ہماچل پردیش میں شدید بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پہاڑی ریاست سمیت دلی، پنجاب اور اتراکھنڈ میں 5 جولائی تک تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ پورا یورپ شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ جنوبی اسپین میں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو اب تک کا سب سے زیادہ ہے۔ پرتگال، اٹلی اور کروشیا میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور ٹینس کا تیسرا گرینڈ سلیم ویمبلڈن ٹورنامنٹ لندن میں شروع ہو رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دیگر شعبوں کی طرح ٹیکنالوجی بھی مویشیوں کی طبی دیکھ بھال میں انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے۔ آج صبح بریلی میں انڈین ویٹرنری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے 11ویں تقسیم اسناد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال پورے ملک کے مویشیوں کے اسپتالوں کو بااختیار بنا سکتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ جینوم ایڈیٹنگ، ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجیز، مصنوعی ذہانت اور بڑے اعداد و شمار کے تجزیوں سے اس شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے پریوگ سے دیش بھر کے پشو چکتساؤں کو سشکت بنایا جا سکتا ہے۔ جینوم ایڈیٹنگ، ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجیز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا انالیٹکس جیسے ٹیکنالوجی کی پریوگ سے اس چھیتروں میں کرانتیکاری بدلاؤ لا جا سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ آج پوری دنیا میں ایک صحت کا نظریہ اہمیت حاصل کر رہا ہے۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ انسان، گھریلو اور جنگلی جانور، پیڑ پودے اور وسیع ماحول ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ پشو کلیان کے لیے نیمت روپ سے پشو آروگیہ میلوں کا آیوجن ہونا چاہیے۔ ان میلوں کے تحت گاؤں گاؤں میں کیمپ، لگاتار پشوؤں کی چکتسا ہونے پر پشوؤں کے ساتھ ساتھ سماج بھی سوستھ رہے گا۔ صدر جمہوریہ آج گورکھپور کے ایمس کے افتتاحی تقسیم اسناد پروگرام میں بھی شرکت کریں گی، جہاں وہ ہونہار طلباء کو میڈلز عطا کریں گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے امریکہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ یہ دورہ کل سے شروع ہونے والے کوواڈ وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکیو روبیو کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوواڈ گروپنگ کا مقصد ایک آزاد اور کھلے بھارت بحرالکاہل کے لیے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے کی نئی تجاویز پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ اجلاس پہلگام حملے کے بعد کوواڈ وزراء کی پہلی میٹنگ ہوگی۔ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں دہشت گردی کے سبب انسانی زندگی کو لاحق نقصان کے عنوان سے ایک نمائش کا بھی افتتاح کریں گے۔ یہ نمائش دنیا بھر میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے تباہ کن اثرات کو اجاگر کرے گی، ساتھ ہی عالمی برادری کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو بھی نمایاں کرے گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اسپین، پرتگال اور برازیل کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ ان کا یہ دورہ 5 جولائی کو ختم ہوگا۔ اسپین میں اپنے قیام کے دوران محترمہ سیتا رمن اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ترقی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے سے متعلق چوتھی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ اس کانفرنس میں نئے اور ابھرتے ہوئے معاملات، نیز پائیدار ترقی کے مقاصد پر پوری طرح عمل درآمد کی فوری ضرورت اور بین الاقوامی مالی نظام کی ذیلی اصلاحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ کیے جانے کے 50 سال پورے ہو چکے ہیں، اور اس دور کو بھارت کی جمہوری تاریخ میں سب سے تاریک دور میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو میسا کے تحت جیل میں قید کر دیا گیا تھا، ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے۔ ہم نے ایمرجنسی کے دوران پیش آنے والی صورتحال کے بارے میں سیاستداں ارون وششٹ سے بات کی۔ جیل کے اندر تو جو ماحول تھا وہ تو سامانیہ جو جیل کے اندر ہو سکتا ہے اور جس کی آپ کلپنا کر سکتے ہیں، پر وہ اترکت بندشیں تھیں اس ناطے کہ ہماری ملاقات پر پرتبندھ تھا، ہم سے کون ملنے آ رہا ہے اس کا LIU دیکھتی تھی، بہت ہی نکٹ کے لوگ وہ ملنے آ پاتے تھے۔ سماج تو جیل سے بھی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جو لوگ باہر تھے، رشتہ دار کو نہیں پہچان رہے تھے، گھر آنا جانا نہیں تھا، ہم لوگ جو جیل آ گئے تھے ان پریواروں کی دیکھ بھال کرنے والے بھی ہمارے نجی لوگ نہیں تھے۔ سنتھال لوگوں نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف آزادی اور انصاف کے لیے اپنی جد و جہد میں جو قربانیاں پیش کی تھیں، اس کی یاد میں آج ہول دیوس منایا جا رہا ہے۔
اس جدوجہد کو سنتھال ہلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو 30 جون 1855 کو شروع ہوئی تھی۔ یہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت کی جابرانہ پالیسیوں اور ساہوکاروں کی جانب سے استحصال کے خلاف ایک نمایاں شورش تھی۔ سدھو اور کانو مرمو کی زیر قیادت سنتھال لوگوں نے ان کی بہنوں، پھولوں اور جانوں کے ہمراہ اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑنے اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کے لیے بڑی تعداد میں قبائلی نوجوانوں کو یکجا کیا۔ بھارت کی جدوجہد آزادی میں اس بغاوت کا اہم رول رہا اور سب سے نچلی سطح پر اس کی قیادت اور قبائلیوں کے حقوق پر اس کے اثرات کے لیے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ بی جے پی نے وقف ترمیمی ایکٹ کے بارے میں آر جے ڈی کے لیڈر تیجسوی یادو کی متنازع رائے زنی کی بنا پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر سدھانشو ترویدی نے کہا کہ اس بات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بہار اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر نہ تو پارلیمنٹ کا اور نہ ہی عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔ بھارت رتن کرپوری ٹھاکر جی سے لے کے جے پرکاش نارائن اور لوہیا جی کا سماجواد کے ساتھ آج ہم کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہر غریب اور مظلوم کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، مگر یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جو ٹرپل طلاق کے ساتھ کھڑا ہے، جو حلالہ کے ساتھ کھڑا ہے، جو آتنکیوں کو اپنا بھائی، بہن، بیٹا، حافظ بنانے کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس لیے ہم صاف کہہ سکتے ہیں کہ ہم سماجواد کے پکش میں بھاجپا اور جدیو کھڑا ہے، اور آج کے یہ راجد اور سماجوادی پارٹی جیسے دل نمازواد کے پکش میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہماچل پردیش میں پچھلے 2 دن سے جاری تیز بارش کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں خلل پڑ گیا ہے۔ ریاست کے مختلف علاقوں سے چٹانوں کے ٹکڑے گرنے، عمارتوں کے ڈھہ جانے اور ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ انتظامیہ نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں۔ شدید بارش ہونے کی پیشگوئی اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے اندیشے کے تناظر میں آج ہماچل پردیش کے 4 ضلعوں میں سبھی تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے 129 سڑکوں پر ٹریفک درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے اور 600 سے زیادہ بجلی کے ٹرانسفارمر کام نہیں کر رہے ہیں۔ موسمیات کے محکمے نے ریاست میں تیز بارش کا سلسلہ 5 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اتراکھنڈ میں شدید بارش کی وجہ سے 4 دھام یاترا کو جو عارضی طور پر روکا گیا تھا وہ بندش آج ہٹا لی گئی ہے۔ گڑھوال کے کمشنر ونے شنکر پانڈے نے بتایا کہ اتر یاترا کے راستے پر ضلع مجسٹریٹ صاحبان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مقامی موسم کے حالات کی بنیاد پر اپنے اپنے علاقوں میں موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کو منضبط کریں۔ جو یاترا روٹ پہ آنے والے ڈی ایم اور ایس ایس پیز ہیں، استھانی پرشاسن ہے، ان کو یہ ادھیکار دیا گیا ہے کہ استھانی موسم اور پرستھتیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے جنپدوں میں جو ہولڈنگ پوائنٹس ہیں وہاں پر واہنوں کو روک سکتے ہیں۔ مارننگ میں جب ہماری چرچا رودر پریاگ سے اترکاشی اور چمولی کے ضلع ادھیکاریوں سے ہوئی تو بتایا کہ وہاں بارش بند ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب دھیرے دھیرے لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے، تو سبھی پرستھتیوں کو وچار کر کے یہ نرنے لیا گیا ہے۔ پورے یورپ میں شدید گرمی کی وجہ سے درجہ حرارت نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے صحت اور جنگل کی آگ سے متعلق خطرات بڑھ گئے ہیں۔ جنوبی اسپین سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں ای ایل گرینیڈو میں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس پہنچ گیا، جو جون کے مہینے میں اب تک کا سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت ہے۔ پرتگال، اٹلی اور کروشیا کے حصوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ مغربی اور وسطی یورپ میں موسم سے متعلق وارننگ جاری کی گئی ہے۔ روم اور میلان سمیت اٹلی کے 21 شہروں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، کیونکہ اسپتالوں نے لوگ لگنے کی معاملات میں اضافہ ہونے کی خبر دی ہے۔ یونان میں جنگل کی آگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ویمبلڈن 2025 جو ٹینس کیلنڈر کے مطابق تیسرا گرینڈ سلیم ہے، آج سے لندن کے آل انگلینڈ کلب میں شروع ہوگا اور یہ مردوں کے سنگلز فائنل کے ساتھ 13 جولائی کو ختم ہوگا۔ 2 بار کے دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز، عالمی نمبر 1 جینک سینر اور ریکارڈ 24 بار کے گرینڈ سلیم فاتح نوواک جوکووچ کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے خطاب کا دفاع کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جانوروں کی بیماریوں کی دواؤں اور دیکھ بھال کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لانے کی خاطر نئی تکنیک کے استعمال پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کوآڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے امریکہ کے 3 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ہماچل پردیش میں شدید بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پہاڑی ریاست سمیت دلی، پنجاب اور اتراکھنڈ میں 5 جولائی تک تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔